تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسقن، اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق شخص، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تصیبو، تم نقصان پہنچا بیٹھو، قومن، کچھ لوگوں کو، کسی قوم کو، بجہالت، لا علمی کی بنیاد پر، فتصبحوا، اور تم اس حال میں ہو جاؤ کہ الا ما فعلتم نادمین، پچھتاتے ہی رہ جاؤ، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے ہی رہ جاؤ۔ تو مفسر نے لکھا ہے یہاں بینبا ان کے لیے، پھر پورا پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقن، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی فاسقن بنبا، کوئی خبر لے کر آئے، بنبا، تو انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ خبر، یعنی کوئی اطلاع لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، جی، صدقہ، اس کے سچ ہونے کی، من کذبہ، اور جھوٹ ہونے کی، وفی اب یہ تو یہاں تک ہوا فتبینوا، اب اس والے کے خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، تو مفسر نے فرمایا ہے کہ ایک قرات ایسی ہے جس میں یہ لفظ نہیں ہے فتبینوا، اس کی جگہ یہ ہے وفی قراءۃ، یہاں سے وفی قراءۃ فتثبتوا، فتثبتوا ہے، وہ بھی قرآن کی قراءت ہے، اور مفسر نے فرمایا من الثباتی، یعنی ایک قراءت میں فتبینوا کی جگہ فتثبتوا ہے، جو کہ الثبات سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب تسلی کر لیا کرو۔ اگر فتبینوا کا مطلب ہے خوب تحقیق کر لیا کرو سچ ہو جھوٹ ہونے کی، تو اس کا مطلب ہے فتثبتوا کا کہ خوب تسلی کر لیا کرو سچ یا جھوٹ ہونے کی، اس لیے کس لیے کہ ان تصیبوا قوما، کہ کہیں تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ اب اس کے بعد فرمایا ہے کہ مفعول لہو، یہ جو لکھا نا یہ ان تصیبوا قوما، یہ مفعول لہو ہے، اور مفعول لہو کس کو کہتے ہیں؟ مفعول لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی فعل کی وجہ، کہ وہ فعل کیوں، کہ تم کیوں مطلب تحقیق کر لیا کرو، یعنی کیا تم خوب کیوں تسلی کر لیا کرو، اس لیے ان تصیبوا قوما، کہیں تم کی نقصان نہ پہنچا بیٹھو، ای خشیت ذالکا، یعنی ان کو نقصان پہنچائے جانے کے خوف سے، خشیت مانے خوف، بھی جہالت، نادانی میں یا لا علمی میں، فرمایا ہے کہ حال من الفاعل ای جاہلی، ای جاہلینا، فرماتے ہیں کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، حال واقع ہو رہا ہے فاعل کا، من الفاعل ای جاہلینا، اس حال میں کہ تم لا علم ہو، بھی یہ جو بھی لکھا نا بجہالت، یعنی تم خوب تحقیق کر لیا کرو، یہ تو چلو ٹھیک ہو گیا، کہ کہیں تم کسی قوم کو نقصان نہ کر بیٹھو، نقصان نہ پہنچا بیٹھو، تو یہ جو تم نقصان پہنچا بیٹھو گے تو وہ جو تم ہو، وہ جو تم کے، جو کہ تم فاعل ہو، یہ جو لکھا ہے نا تصیبو، اس کے اندر واو ضمیر فاعل ہے نا، تو اس کا حال بیان کیا ہے، اس حال میں کہ کہیں، اس حال میں کہ جہالت میں، اس حال میں کہ تم لا علم ہو، اس حال میں کہ تمہیں پتہ نہیں ہو، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ، یعنی کہیں تم ہو نہ جانا، یوں تصیرو، یعنی بن جاؤ، یعنی کہیں تم نہ بن جانا، الا ما فعل، تم اپنے کیے پر، اس چیز پر جو تم نے کی، یعنی کیا کی، من الخطائی بالقومی، اس غلطی پر جو تم نے اس قوم کے ساتھ کی، نادمینہ، شرمندہ۔ تو یہ ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر، وہ ڈر کے مارے آ گئے تھے وہاں سے، تو انہوں نے جب بتایا تھا تو مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی تھی، تو پھر یوں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جائیں، اپنے ساتھ دستہ لے کر جائیں، اور جا کر ذرا معلومات تو کریں کہ آخر کیا ہوا، کہ بنو مستلق والے تو بہت مطلب ایمان والے ہیں، اسلام قبول کر کے گئے ہیں، زکوٰۃ دینے کا وعدہ کر کے گئے ہیں، تو ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے؟
تو پھر جب حضرت خالد بن ولید وہاں پر گئے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے کچھ سپاہیوں کو جاسوس بنا کر بنو مستلق قبیلے کے اندر بھیجا جب، تو انہوں نے دیکھا کہ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور زکوٰۃ اکٹھی کی جا چکی ہے، تو انہوں نے تو معاملہ بالکل برعکس دیکھا، اور پھر وہاں کے سردار سے ملے، اور وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے ان کو زکوٰۃ کی رقم ان کے حوالے کی، اور پوچھا بھی کہ وہ قاصد نہیں آیا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم آئے ہیں، اور پھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ تو ڈر گئے بس، یہ غلط فہمی تھی، ان کو ایسا لگا۔ لیکن جو خبر حضرت ولید بن عقبہ لے کر آئے تھے، بہرحال وہ خبر تو ٹھیک سچی نہیں تھی نا، وہ خبر وہ خبر تو غلط ثابت ہو گئی جی۔ تو غلط خبر اگر کوئی لے کر آنے کا کسی کا اندیشہ ہو، فرض کرو کسی بھی طرح سے اندیشہ ہو کہ بھئی یہ آدمی ڈرپوک ہے مثال کے طور پہ، یا یہ کہ اس وجہ سے اس وجہ سے یا اس وجہ سے، یہ پاسبلٹی بنتی ہے کہ وہ غلط خبر لا سکتا ہے، ایسا آدمی غلط خبر لانے والا، فاسقن مینس غلط خبر لانے والا جی، غلط خبر لانے والا فاسقن کا کہا ہے جی، فاسقن غلطی سے غلط خبر لانے والا، جان بوجھ کر نہیں جی، غلطی سے غلط خبر لے آئے تھے، غلطی ہو گئی تھی، وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے، بات کچھ اور تھی جی۔ حضرت یہ فاسق کا جو لفظ ہے یہاں پہ، یہ حضرت ولید بن عقبہ کو نہیں کہا ہے خاص طور پہ، مطلقاً ہے، کوئی بھی شخص ایسا ہو تو، کہ مطلب اس پر یہ گمان ہو کہ بھائی اس کی یادداشت کمزور ہے، فلانا کی حافظہ کمزور ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کوئی قرینے ہوں پائے جاتے ہوں، تو تصدیق کر لیا کرو، فتبینو، تصدیق کر لیا کرو۔ اگر نہیں کرو گے تصدیق تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط خبر کی وجہ سے تم اقدام کر بیٹھو کسی کے خلاف، اور بعد میں پھر تم نادمین، پھر تمہیں شرمندگی ہونی پڑے۔ تو مفسر لکھتے ہیں کہ وَأَرْسَلَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الیہم بعد عودہم الی بلادہم خالداً، وَأَرْسَلَ اور پھر بھیجا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الیہم بنو مستلق والے لوگوں کے پاس، بعد عودہم بعد اس کے کہ وہ اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹ چکے تھے، الی بلادہم اپنے علاقوں کی طرف وہ لوگ واپس لوٹ چکے تھے، یعنی پہلے تو باہر وہ استقبال کرنے کے لیے آئے تھے نا، جس کو حضرت ولید نے سمجھا کہ وہ مجھے مارنے آئے، جبکہ وہ تو آئے تھے استقبال کرنے کے لیے نکل کے، پھر وہ واپس چلے گئے کہ کوئی آیا ہی نہیں مدینے سے، تو بھیجا کس کو؟ حضرت خالدن لکھا، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ فلم تو جب یرا جب انہوں نے لم یرا جب انہوں نے نہیں دیکھا، فیہم ان کے اندر، الا الطاعتا لیکن اطاعت، والخیرہ لیکن بھلائی، یعنی انہوں نے ان میں بھلائی اور اطاعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا، یعنی انہوں نے اندر کوئی لشکر وشکر نہیں دیکھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاخبرہ تو انہوں نے خبر دی النبیہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم بذالک اس چیز کی، انہوں نے ان کو خبر دی کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ دیکھیں زکوٰۃ میں لے کر آ گیا ہوں، اور ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آئندہ آنے والی تمام امتوں کو یہ بتا دیا کہ ایسا ہو جاتا ہے، تو اگر آئندہ کوئی فاسق یعنی غلط خبر لانے والا، یعنی کوئی ایسا بھول جانے والا، ہاں غلطی کر دینے والا ٹائپ کا ہو، تو پھر تم کو چاہیے کہ تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور پھر آگے آیت نمبر 7 آئے گی۔